बेहद इंतहाई अहमियत के حامل ایک موضوع کے اوپر بات کریں گے، اور وہ ہے جو موسمیاتی تبدیلی ہے وہ کیا ہے، اس کے اثرات کس طرح مرتب ہو رہے ہیں۔ کیا حالیہ بارشیں صرف انتظامی نااہلی ہے، یا اس سے بڑھ کر قدرت کی طوفانی اس کا آغاز ہونا، اور اس کے اوپر یہ چھوٹی سی نشانی جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر کیا انتظامات ہونے چاہیے، اور کیا انتظامات پاکستان کی حکومت نے جو ہے وہ کیے ہیں، ان تمام پہلوؤں کے اوپر بات کریں گے۔ اس وقت سندھ، پنجاب اور کے پی مختلف واقعات اس کے حوالے سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ متعدد ایسے لوگ ہیں جو اپنی جان کی بازیاں جو ہیں وہ ہار چکے ہیں، اور آج بھی پنجاب، اسلام آباد میں جو ہے وہ اموات ہوئی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ جناب کوئی گاؤں دیہات یا ایسا علاقہ ہو کہ جہاں پر، بلکہ ایسے علاقے جو کہ ویل ڈیولپ ہے، ادھر بھی جو ہے ایسے حادثات جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے، کلائمیٹ کے اوپر موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں۔ مسعود دور صاحب ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں۔ مسعود صاحب تھوڑا سا بتائیے گا، قدرت کیا اشارے دے رہی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے سمجھ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے اس کو پلان کر لو، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی چیزیں جو ہے اس وقت کار فرما ہے، جس پر حکومتی سطح پر مکمل طور پہ جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 2010 میں فلڈ آئی، ٹھیک ہے، جی، اور اس نے پاکستان کا 25% جو ہے وہ پانی میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اب ہم 2025 میں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت تک بھی ہم نے یہ انڈرسٹینڈ نہیں کیا کہ کتنا ہم معاملہ گڑبڑ کر چکے ہیں۔ اور یہ جو ایک تو کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ دوسرا جو مسئلہ ہے نا وہ ریئل اسٹیٹ کا ہے۔ ہم نے پورے ملک کو چوک کر دیا ہے ہاؤسنگ کالونیز سے، تو یہ اب irreversible ہے۔ اس میں اب یہ ہوگا کہ جو سچویشن ہوگی اس سچویشن میں ہم مینج نہیں کر سکیں گے۔ سر کیا نقصانات دیکھ رہے ہیں مستقبل قریب میں؟ میں تو کوئی اچھا نہیں دیکھ رہا، بہت برا ہونے والا ہے۔ کون کون سے علاقے، کون کون سے شہر جو ہیں وہ شدید متاثر ہوں گے؟ یار آپ ایک کام کریں، پشاور سے لے کے اسلام آباد تک، اسلام آباد سے لے کے کراچی تک بائی روڈ ٹریول کریں۔ یہ بسی کے لیے ایک شہر ہے، دونوں طرف میں روڈ کے ساتھ جو ہے نا آپ کو ہاؤسنگ کالونیز ملیں گی۔ مسعود صاحب تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا کہ سرکار کو اس وقت کیا کرنا چاہیے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ جناب اس کے اوپر حکومتی سطح پر توجہ نہیں دی جا رہی؟ ریئل اسٹیٹ پہ پابندی لگانی چاہیے امیڈیٹلی۔ اگر نہیں کی گئی تو یہ ملک ڈوب جائے گا، مر جائے گا۔ خدا نہ خاص کر سر، دنیا بھر میں اس طرح کے مسائل دیکھے جا رہے ہیں، اس کے اوپر اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بارشوں کا سلسلہ، اس کے اوپر سیاست ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک دوسرے کی حکومتوں کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے۔ کہیں کہا جاتا ہے کہ جناب سیوریج کا نظام بہتر نہیں ہے، اس لیے یہ جو ہے نا یہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایکچوئل گراؤنڈ کے اوپر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیوں یہ کلائمیٹ کے جو معاملات ہیں یہ اتنے سنگین ہوتے جا رہے ہیں؟ یار بات رہے باقی سیاست کو چھوڑ دیں، آپ صرف بیسک چیز پہ آ جائیں نا۔ بیسک چیز یہ ہے کہ آپ نے ہر جگہ پہ ہاؤسنگ کالونی بنانی ہے، ہر جگہ پہ گھر بنانے ہیں۔ آپ کے دریاؤں کے اندر، بڑے دریا انڈس کو تو چھوڑ دیں، دریا سندھو کو چھوڑ دیں، آپ چھوٹے دریاؤں پہ آ جائیں، ہر جگہ پہ۔ اب پنڈی میں تو کوئی دریا نہیں ہے، انڈس ریور نہیں ہے، پنڈی میں دریا سواں ہے۔ کیوں آئی فلڈ؟ اور یہ فرسٹ فلور تک آئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، وہ وقت آ رہا ہے پاکستان میں کہ فرسٹ فلور سے اوپر بھی فلڈ آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ آپ چلاتے رہیں، اپنی ہاؤسنگ کالونیز بناتے رہیں، ہوگا یہ۔
سر معاملہ صرف ہاؤسنگ کالونیز کا ہے یا اس سے آگے بھی معاملات ہیں کہ جناب اس کے اوپر دیگر معاملات کے اوپر بھی جو ہے وہ کام ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو رہا؟ جب صرف آپ سمجھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر صرف ایک واحد وجہ ہے اس پورے کلائمیٹ کے معاملات کے اوپر، پالوشن ہے، انڈسٹریل زون ہے، اس کو نہیں دیکھا جا رہا، بہت سارے اور معاملات ہیں، درخت کاٹ دیے جاتے ہیں، یا صرف ریئل اسٹیٹ آپ سمجھتے ہیں جناب یہی معاملہ ہے؟ دیکھیں میں کل بولوں گا کہ اربن فلڈنگ یا رورل فلڈنگ یا جو بھی فلڈنگ ہو رہی ہے اس وقت اس میں سب سے بڑا پرسنٹیج جو رول ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا ہے۔ سیکنڈ پہ یہ آتا ہے کہ آپ نے ریورائن فارسٹری جو ہے وہ ختم کر دی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک رول ہے۔ اور تھرڈ یہ ہے کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے یا آپ کے جو بھی لوگ ہیں ان کو ایکالوجی کی وزڈم نہیں ہے۔ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ پرویز مشرف صاحب جب پریزیڈنٹ تھے تو یہ کہتے تھے کہ جی پانی جو انڈس ڈیلٹا میں جاتا ہے وہ زیان ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ اس لیول تک مطلب ڈیلٹائیں دنیا میں ہے نا، نائل دریائے نیل کا ڈیلٹا دیکھیں، انڈس ڈیلٹا پتا کدھر رہ گیا ہے؟ 96% انڈس ڈیلٹا تباہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ بیسیکلی پاکستان جو ہے نا انڈس ویلی کنٹری ہے، اور پتہ ہے وہ کس پوزیشن پہ ہے؟ وہ جی اپنی کمپلیٹ انائلیشن پہ، کمپلیٹ انائلیشن پہ۔ سر ادارے بنے ہوئے ہیں حکومتی سطح کے، کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی کام نہیں کر رہا اس کے اوپر؟ متعدد ایک نہیں دسیوں ادارے بنے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اداروں کی بات رہی ہے، یہ ایک ویژن کی بات ہے، ایک نیشنل لیول پہ ایک ڈیسیژن کی بات ہے نا۔ ادارے کیا کریں گے؟ ادارے کیا ہوتے ہیں؟ ادارے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جس کی سیلری ہے، وہ آفس جاتا ہے، وہاں سے آتا ہے، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سر اس لوگ کس تنخواہ طرح کے کام بدلے کرتے اس کو کام کرنا ہوتا ہے نا، سرکار عوام کے ٹیکس سے تنخواہ لیتا ہے تو اس کو کام کرنا ہوتا ہے کہ جناب وہ دیکھیے جس کے لیے اس کو ہیں۔ یا تعینات جس کیا ہے، ملک میں اس بھائی کو صاحب، جس ملک میں کمیٹیز بنتی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، وہ اس کے اوپر بات چیت کر رہی ہوتی ہیں، کلائمیٹ کے یا اوپر بلاول صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جس ملک میں ابھی اس فلڈ سے پہلے یہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ جی ہم نے چولستان از اے ڈیزرٹ، چولستان میں ہم نے کینالز لگانے ہیں۔ اس جگہ پہ جہاں پہ ایک ریور تھا جس کا نام ہے سرسوتی، ہاکڑوں بھی کہتے ہیں، سرسوتی آج سے 5000 سال پہلے اس جگہ پہ ختم ہو گیا۔ آپ یہاں سے کینال ادھر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک آفیسر کا یا ایک چھوٹے بندے کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے نیشنل ایٹیٹیوڈ کا ایک ایشو ہے۔ اچھا سر یہ بھی بتائیے گا مسعود صاحب کہ جو پانی کے سٹوریج کا معاملہ ہے، ڈیمز بننے کے معاملات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک بننے چاہیے اور اس حوالے سے بھی کام ہونا چاہیے جو نہیں ہو رہا؟ یار مجھے بتائیں کہ پانی کا اسٹوریج کوئی نیچرل طریقہ ہے؟ دنیا میں، امریکہ میں، چائنا میں ڈیمز کو ختم کر رہے ہیں۔ یا تو آپ خدا بن جائیں، آپ خدا بن جائے کہ جی ہم نے دریا جو جا رہا ہے اللہ نے بنایا ہے اس کو ہم روک لیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بہت اپروچ جو ہے نا یہ بہت غلط اپروچ ہے۔ اسٹوریج کا ایشو ہی نہیں ہے، پانی جو آسمان سے ابھی مجھے یہ بتائیں کہ جو سوات میں یا گلگت بلتستان میں یا اس جگہ پہ اتنی فلڈ آئی ہے تو اس کا کسی ڈیم سے کوئی تعلق ہے کیا؟ پانی آ رہا ہے نا، اس کو جانے دو نا سمندر کی طرف، سمندر جانے دو۔ مسعود صاحب اس حوالے سے بھی ذرا آگاہ کیجیے گا، آپ کے پاس اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے کہ لانڈی کورنٹی کے اندر بھی زمینوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ دراریں پڑی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے یہ جو ہے وہ کنفرم بھی کیا کہ جناب زیر زمین پہ پانی ہے اور وہ جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ہے۔ آپ کے پاس اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟
اگر آپ زلزلوں کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں لانڈی جو ہے ایک مائنر سائزمک فالٹ ہے، لیکن کراچی میں صرف یہ ایک فالٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک تھانہ بنا خان کا مائنر سائزمک فالٹ ہے، پھر اس کے بعد یہاں پہ الہ بند میجر سائزمک فالٹ ہے، اور پانی ایک فیکٹر ہے میں مانتا ہوں، لیکن یہ سب سرفیس پانی سے علاوہ آپ نے یہاں پہ جتنے بھی اس کے میرین ایکو سسٹم کے جو سسٹم ہے ان کو بلاک کر دیا ہے، تو کراچی جو ہے وہ تو کمپرومائز سٹی ہے، اٹس جسٹ ویٹنگ فار این ارتھکویک۔ ایک بیان مسعود صاحب آپ کا آیا تھا کہ جناب کچھ سالوں میں ڈیفینس کلفٹن کے علاقے جو ہے وہ ادھر پانی بڑا زیادہ آ جائے گا، اس حوالے سے بھی ذرا آگاہ کر دیے گا کہ وہ بیان کس منطق کی بنیاد پہ دیا گیا تھا؟ یہ بات پھر سے کہیے گا، کیا کہا آپ نے؟ آپ نے مطلب یہ بات بھی ڈسکشن کا حصہ بنا تھا کہ جناب کلفٹن ڈیفینس جو ہے کچھ عرصے میں نہیں نظر آئے گا، پانی چھتوں تک نظر آئے گا، اس طرح کی کوئی بات جو ہے کی گئی تھی، تو اس کے پیچھے کیا منطق تھی، کیا دیکھیں یار گراؤنڈز تھے؟ یہ بڑی سینسٹیو باتیں ہیں، اس طرح کی باتیں کر سن سکتے ہیں، لیکن پھر یہ کہ یہ ان کا ہمارے اوپر لوگ ڈر جاتے ہیں، اس طرح کی باتیں چینلز پہ نہیں کی جاتی۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کراچی از ولنریبل، 100% ولنریبل، بس میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ سر آپ نشاندہی کر رہے ہیں، ریکارڈ کا بھی حصہ بن رہا ہے، تو پھر جب اتنی خطرناک صورتحال ہے تو یہ حکومت کو نظر نہیں آ رہی، یا وہ سیریس لے نہیں رہے، یا ان کو پتہ ہے انہوں نے انتظام کر رکھا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو آپ حکومت سے پوچھیں، مجھے نہیں پتا ان کو کیا ہے بھائی، سر آپ دیکھیں کی نا رائے بھائی، ہوگی نا میں کہ جب آپ کوئی دیکھو ایک بات اشارہ سنیں، کر رہے ہیں میں واک یہاں آف لائف سے، دیکھو میری بات سنیں، میں کوئی یہاں پہ جادوگر نہیں لگا ہوا یا کوئی، میں ایک ٹیکنیکل بندہ ہوں، ایک چیز بتا رہا ہوں، پوری حکومت ہے، پورا سسٹم ہے یار، کراچی پورے ملک کو کھلا رہا ہے نا، 10% پاپولیشن پاکستان کی جو ہے وہ کراچی میں رہتی ہے، 2 پورٹس ہے ہمارے مین، وہ یہاں اس جگہ پہ، اگر ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیوں سمجھ نہیں آئی؟ مطلب ایک ہاربل چیز ہے، آپ فور کاسٹ کر رہے ہیں کہ جناب چھتوں تک پانی ہوگا، مطلب اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، تو اس کے اوپر تو ایک ہاربل ہے۔ اور یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے عرصے میں یہ چیز جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جناب، تاکہ کل کو ریکارڈ ایسا بنے کہ ایک شخص جو ہے وہ چیخ رہا تھا، بتا رہا تھا، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ نہیں ہوا؟ نہیں، ایک شخص کی کوئی بات ہی نہیں نا، میں تو عام آدمی ہوں نا، میرے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ کہیں گے پاگل آدمی ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے پورے سسٹم کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ اب آپ سوائے ڈیزاسٹر کے آپ کے پاس کوئی اور سچویشن نظر نہیں آتی۔ ٹھیک، بہت شکریہ مسعود جوہر صاحب، اپنا ایک موقف پیش کر رہے تھے، ایک خطرناک تصویر جو ہے وہ کھینچ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ معاملہ صرف انتظامی معاملہ نہیں ہے کہ جناب سیوریج کی لائنیں آپ نے خراب کر دی، ٹھیک ہے، ریل اسٹیٹ کا بھی ایک فیکٹر ہوگا، مگر جو کلائمیٹ کا لارجر اسکیل میں ایک موسمیاتی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے حوالے سے ایک بات تو کنفرم ہوئی ہے یہاں پر، اور اکثر و بیشتر ڈبیٹ کا حصہ بنتی ہے، تو سامنے آتی ہے کہ ہم اب تک اس کی تیاری کا بھی آغاز جو ہے وہ نہیں کر سکے ہیں۔ سیاست ضرور ہو رہی ہے، کے پی پنجاب کو بولتا ہے، پنجاب کے پی اور پھر سندھ، مگر اس کی جو گراؤنڈز کے اوپر جو کام ہونے چاہیے وہ یقینی طور پہ اب تک نہیں ہو رہے، یہ جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، ہم نے آپ کو موقف سنوایا، اس پہ اپنی رائے دیجیے گا۔ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں، مگر ساتھ جڑے رہیے گا، پھر حاضر ہوتے ہیں۔